اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ خاص احسان یہاں پر جو ذکر فرمایا، اذ ہم قوم، جبکہ ارادہ کیا کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تمہاری طرف ہاتھوں کو بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو، اپنے انعامات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ کھانے پینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک پاکیزہ طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا۔ یہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے، ہمیشہ یاد رکھے۔ یہ فرمایا، اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ تعالیٰ، یہ آیت جو ہے ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، لیکن مضمون ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، ظہر کی نماز ادا کیے تو مشرکین کو بہت افسوس ہوا کہ یہ لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے ان پر حملہ کرنے کا، تو وہ وقت ہم سے نکل گیا۔ اب جب عصر کا وقت آئے گا تو یہ لوگ جب نماز میں ہوں گے تو ان پر حملہ کریں گے، یہ انہوں نے پلان بنایا، یہ ان کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً عصر کے وقت میں یہ حکم دیا کہ صلاۃ الخوف دے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھائیں گے، آدھے صحابہ دشمنوں کا مقابلہ کریں، 2 رکعت پڑھیں، اور جو 2 رکعت ختم کر لیے وہ جائیں مقابلہ کریں، بقیہ صحابہ آ کے 2 رکعت پڑھیں۔ صلاۃ الخوف جو سورہ نساء میں بھی اس کا تذکرہ ہوا، تو یہ بھی اس واقعے سے متعلق ہے۔ ایک تفسیر میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ مشرکین مکہ جمع ہو کر انہوں نے سوچا کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، کیسے ان کو روکا جائے؟ تو مشورہ کیا کہ دیکھو ایسا کرو کہ ان کو ختم ہی کر دو، یہی اس کا حل ہے۔ یہ ارادہ انہوں نے کیا، ایک جگہ بیٹھ کر پورا سوچا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ یہ کپ کپا گئے اس چیز سے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں یہ چیز طے کیے کہ ایک کام کریں گے، ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم ان سے کوئی لین دین نہیں رکھیں گے۔ تو یہ اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات تفسیر کے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، اکیلے تھے، دشمن نے دیکھا آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے،
تو اٹھا لیا اور آپ کو جو ہے جگا کر کہتا ہے کہ من یمنعک منی، بتاؤ مجھ سے کون تمہیں بچائے گا. حالانکہ پورا ارادہ کر لیا تھا اس نے مارنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. جیسے ہی اس نے سنا اللہ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. تو آپ نے اٹھا لیا، اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو کہتا ہے آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں. تو بہرکیف اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دشمن جو ہے، دشمن کی تدبیروں سے، دشمن کی یعنی اس کے مکر و فریب سے کیسے بچنا چاہیے، اس کی اصل چیزیں کیا ہیں، ہے نا. یہ ہے اس آیت کا پیغام. کیونکہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام پر چلنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں ہمیشہ. کیسے اللہ نے مدد کی، کیسے اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کرنے والے ہیں، وہ کیا صفات ہیں. وہی فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں اس کو یاد رکھو، جو احسانات اللہ کے ہیں اس کو یاد رکھو. خاص طور پر اس واقعے کو یاد کرو کہ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا تھا، یعنی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. اللہ تعالیٰ روک دیے. کیسے روکی، کیا تھی وہ چیز؟ واتقوا اللہ، یہ ہے اصل. اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھنا. اس کا شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. کیونکہ یہ جو مدد آئی ہے تقوی کی برکت سے آئی ہے، اس چیز کو نہ چھوڑو. اور اس میں یہ بھی بتایا کہ ہمیشہ مدد جو ہے تقوی کے راستے سے آتی ہے. مسلمان کی جو سیاست ہے وہ سیاست تقوی اور توکل ہے. یہ اصل تدبیر ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ. یہ صبر، تقوی، توکل، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ کبھی بھی جو ہے مسلمان اپنے ہاتھ سے جانے نہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حکم کو نہ توڑو. اللہ تعالیٰ تمہیں روکیں گے، اللہ بچائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے. اور پھر دوسری چیز وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کے معنی اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا ہے؟ بھروسے کا مطلب یہ ہے حکم توڑ کر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے حکم توڑ کر جاب کروں، حکم توڑ کر بزنس کروں، اللہ کو ناراض کر کے، یہ ہے بھروسہ نہیں ہے. جھوٹ بول کے بزنس کروں، کیوں بھائی؟ نہیں بھی بزنس ہونا ہے. نہیں، سچ میں کامیابی ہے. ایک آدمی جھوٹ کے ذریعے سے کما رہا ہے، دھوکے کے ذریعے سے کما رہا ہے، اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پچھلی ایک آیت اور پڑھ لیں گے. آپ ذرا سردی میں سب بیٹھے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ساری انسانیت سے ایک عہد لیا ہے، اس عہد کو یاد دلا رہے ہیں. اور پچھلی آیتوں میں عہد کو، وعدے کو پورا کرنے کی تعلیم دی کہ بھئی عہد کو پورا کرو. اوفو بالعقود، عہدوں کو پورا کرو. عہد کو پورا کریں گے تو کیا انعام ہے، اور عہد کو توڑیں گے تو کیا نقصان ہے، وہ بتا رہے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیے تھے کہ شرک نہیں کرو گے، ایک اللہ کو مانو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، نبی کی نشانی کو چھپاؤ گے نہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، 12 سردار موسیٰ علیہ السلام کی. اس بنی اسرائیل میں 12 خاندان تھے، ہر خاندان کے لیے ایک لیڈر، ایک سردار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت میں بھی 12 سردار بنائے تھے. اوس اور خزرج، اوس اور خزرج کے ان کے 3 اور ان کے 9، فرمائے 12 ہیں، یہ اپنی کمیونٹی کو، اپنے علاقے کو سنبھالیں گے.
تو 12 سردار ہم نے ان میں بھیجے. وقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم، بے شک یقیناً میں تم سب کے ساتھ ہوں. انی معکم، کتنا اطمینان والا جملہ دیکھیے، کتنا یقین والا جملہ. جیسے موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ اصل میں فرعون کے ڈوبنے کے بعد ہوا. فرعون جب سامنے تھا، پیچھے تھا، بنی اسرائیل چاہ رہے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے دریا ہے. تو بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، ہم ڈوب گئے. ادھر فرعون مارے گا، آگے بھاگیں گے تو دریا میں ڈوبیں گے. انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. جیسے ہجرت کے موقع پر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ یقین ہر ایمان والے کو ہو، اللہ میرے ساتھ ہے. ان اللہ انی معکم، اللہ کو کیسے ساتھ لینا؟ اللہ کو ساتھ لینے کا مطلب اللہ کی تائید اور اس کی نصرت اور اس کی مدد کو ساتھ لینا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آگے بتایا، اعمال بتا رہے ہیں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نمازوں کو قائم کرتے رہو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. سب سے بنیادی چیز یہ ہے، سب سے بنیادی چیز نماز ہے. نمازوں کو قائم کرنا. احفظ اللہ احفظ، نمازوں کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. فجر کی نماز کی حفاظت کرو، دن بھر اللہ کی حفاظت میں آ گئے. لئن اقم وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اللہ ساتھ رہیں گے. گھبرانا نہیں کہ مال کم ہو رہا ہے صدقے میں، اللہ تعالیٰ اس ساتھ. وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان اور یقین لاؤ. وعزرتموہم، اور ان کی نصرت اور ان کی تائید اور ان کی مدد کرتے رہو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین طریقے سے قرض دیتے رہو. اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے. قرضاً حسنا، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے. یہ 4 اعمال بتائے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے. 4 کام کرو گے، دنیا میں کیا ہوگا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور آخرت میں کیا ہے؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے، کتنا بہترین وعدہ. پچھلے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں جو نیک اعمال کریں. یہ اعمال ہمارے زندگیوں میں ہوں. نمازوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہو، آپ کی تعلیمات پر یقین ہو، اور آپ کی تائید. وعزرتموہم کا مطلب آپ کی عزت، آپ کی تائید، آپ کی نصرت کرنا. کیسے؟ جو دین لے کر آئے اس دین کی مدد کرنا، اس دین کی محنت کرنا، اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر جب بھی تقاضا آئے خرچ کرتے رہنا. تو دنیا میں تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اور آخرت میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. اور جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں ہم ضرور بالضرور اسے داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی. فمن کفر بعد ذلک، جو شخص انکار کرے اس کے بعد، جو شخص بھی انکار کرے تم میں سے اس وعدے کے بعد، فقد ضل سواء السبیل، وہ دور کے راستے میں بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا. کس سے؟ سواء السبیل، سیدھے راستے سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی آیتوں میں یہ عہد اللہ تعالیٰ لیے ہیں، تو اب عہد پورا کرنے پر یہ انعام ہے. عہد پورا کرنے پر یہ انعام ہے. عہد توڑنے پر کیا کیا اس کی نحوستیں دنیا میں ہیں، اب اگلی آیتوں میں بتا رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.